نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک الحمدللہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں حفاظ اکرام الحمدللہ قرآن پاک کو سنا رہے ہیں، لیکن بعض حفاظ اکرام ایسے ہیں جن کا نہ سنانا ہی بہتر ہے۔ مطلب کہ وہ قرآن کے آداب کی بھی رعایت نہیں رکھتے اور الفاظ کی بھی سمجھ نہیں آتی اور آداب کا خیال بھی نہیں رکھتے، اور بہت سی سنتوں کو نماز تراویح کے اندر ترک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب وہ نیت باندھتے ہیں، نیت کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، وہ ثنا نہیں پڑھتے، نہ ہی کسی کو پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، اور فوراً سے ہی وہ اپنے سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب تقریباً یہاں پر موٹی دو سنتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا جو مشہور ہیں۔ ثنا کا پڑھنا بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ثنا سبحانک اللہم پڑھا کرتے۔ پھر بسم اللہ کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ اب نہ وہ ثنا پڑھتے ہیں نہ ہی وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور سیدھا سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اور اگلی صورت سے پہلے یا رکوع سے پہلے یا آیت سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنا جو ہے کہ مستحب ہے، بہتر اگر کوئی پڑھ لے، لیکن سنت نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیا تو کوئی کمی نہیں آئی، ثواب گناہ نہیں ہوا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف متوجہ کرنا تھا، خدا را اس کا خیال رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تشہد میں جو آخری تشہد ہے سلام کے وقت، اس میں درود پاک پورا نہیں پڑھ پاتے، فوراً سلام پھیر دیتے ہیں۔ ویسے تو میرا یہ خیال بھی ہے کہ اکثر تو افراد جو رکوع میں تسبیح بھی بھول جاتے ہیں اور سجدے کی تسبیح بھی ایسا صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، ان کا خیال کسی اور طرف ہوتا ہے۔ لیکن چلو، یہ جو درود پاک والی بات ہے اسے لوگ بڑا برا جانتے ہیں، بہت برا مانتے ہیں، اور درود پاک کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں آپ، اور نماز تراویح میں آپ تشہد کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ بمشکل نمازی حضرات پہلے درود پاک کو مکمل نہیں پڑھ پاتے، اللہم صلی علی محمد اس ہی کو مکمل نہیں کر پاتے کہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں ہمارے وہ سلام پھیر دیتے ہیں، خود بھی نہیں پڑھتے، دوسروں کو پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ جبکہ امام کے لیے یہ آداب میں سے ہے کہ وہ نمازیوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے، بلکہ وہ اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے کہ تاکہ وہ کمزور بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، جو تیز نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی پڑھ لے۔ لیکن ہم اپنی رعایت کرتے ہیں، خود شاید پڑھ بھی لیتے ہیں، میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن اکثر نہیں پڑھ پاتے یا جلدی پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس سے نمازیوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ یہ شکوہ ہوتا ہے، وہ ہم سے حیا کے طور پر احتراما نہیں کہتے، بعد میں وہ چیما گوئیاں کرتے ہیں کہ یار حافظ صاحب کیسے ہیں، تو درود نہیں پڑھنے دیتے، آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں۔ کئی جگہ یہ بات سننے کو بھی ملی ہے۔ نماز کے جو درود پاک ہے نماز میں، وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو فرض ہے، نماز میں آخری قاعدے میں درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور ہمارے احناف کے نزدیک انتہائی اہم ہے، سنت ہے، سنت تاکیدی ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی جان بوجھ کے قصداً یہ چھوڑتا ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی وہ اعادہ کر لے تو بہتر ہے نماز کا، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو۔ بہرحال جان بوجھ کے سنتوں کو جو چھوڑتا ہے اور اپنی عادت بنا لے وہ گناہ ہے، یہ اس کے بارے میں بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو نماز میں درود پاک چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں ہیں درود پاک کی فضیلت پر۔ اب جب نماز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، وہ نماز جو ہمیں آپ کے وسیلے سے ملی ہے، آپ اس کا ذریعہ بنے ہیں، اسی نماز میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں، کتنی عجیب بات ہے، ان پہ درود پڑھنا بھول جائیں۔ تو خیر یہ دو باتیں میں نے عرض کرنی تھی، ایک تو ثنا نہیں پڑھ پاتے، بسم اللہ بھول جاتے ہیں، بلکہ بسم اللہ کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا حافظ کے لیے ضروری ہے، اس کا قرآن مکمل نہیں ہوگا، یعنی اس کا اگر مکمل ہو جائے، وہ آہستہ پڑھتا ہے، اس کا تو مکمل ہو جائے گا، لیکن سامعین کا قرآن جو سماعت کر رہے ہیں ان کا مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک دفعہ پورے تراویحوں میں پورے قرآن کو ختم کرنے سے پہلے کہیں بھی کسی بھی جگہ بلند آواز سے ایک مرتبہ سورہ بسم اللہ کو پڑھنا ضروری ہے حفاظ کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔